الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری محمد حسن رضا سیالوی. اللہ تعالیٰ نے بے شک آپ کو بہت ہی خوبصورت آواز سے نوازا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. جشن ولادت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان جگن کاظم. سحری ٹرانسمیشن میں آج میں آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں، ویلکم کرنا چاہتی ہوں ہمارے 24 نیوز HD کے ویورز کو، سٹی 42 کے ویورز کو، سٹی 41 کے ویورز کو اور روہی کے ویورز کو. آج نواسۂ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے. حضرت امام حسن اور امام حسین ایسی شخصیات ہیں جن سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل چلی. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے ان دونوں یعنی حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. ویورز، آج ہمارے ساتھ پھر سے ایک ایسی پرسنالٹی، ایک روحانی پرسنالٹی گفتگو کرنے کے لیے بھی اور کلام پیش کرنے کے لیے بھی ہمارے ساتھ حاضر ہیں. ویسے تو ہمارا نعت کا سفر ان کے ساتھ کنٹینیو کرتا ہے، بٹ آئی نو کہ آج کے دن کی مناسبت سے یہ آپ لوگوں سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور اسی کی مناسبت سے کلام بھی پیش کرنا چاہتے ہیں. پیر سید محمد مقدس کاظمی المشہدی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، تو آج ہم نعت کے سفر کی ڈائریکشن میں جائیں گے یا آج کے دن کی مناسبت سے بات کریں گے؟ آج کی جو مناسبت سے ہے وہ نعت والے کا ہی حصہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک حدیث کوٹ کی جس میں سرکار نے فرمایا جو حسن اور حسین سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا. تو آج جس ہستی کا ظہور پر نور ہے وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے صاحبزادے اور سیدہ فاطمہ زہرا کے دل بند ہیں، اور سید الانبیاء سرکار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین سیدہ خدیجہ کے نواسے ہیں. لیکن یہ وہ ہستی ہے جتنا اس کا پاکیزہ حسب نسب ہے کسی کا نہیں. بے شک. تمام کتابوں میں، تمام مسالک کی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک دفعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے تم سے زیادہ عظیم و افضل کون ہے؟ تو تاریخ یہ کہتی ہے 27 صحابہ اکرام نے ایک ہی بات کی کہ آپ سب سے زیادہ عظیم و افضل ہیں. کہ ایک بچہ صحابہ کی صفوں کو چیرتا ہوا سرکار کی گود میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھ کے کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ عظیم و افضل ہوں. اب یہ بات سننا تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے اور دیکھ کے فرماتے ہیں بیٹا بتا کہ
کہ تو کیسی عظیم و افضل ہے. فرمایا آئے فرمایا نانا یہ بتائیے میرے نانا جیسا کائنات میں کسی کا نانا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور میرے بابا علی جیسا کسی کا کائنات میں بابا ہے؟ ماشاءاللہ، اور میری ماں بطول جیسی بے شک، کائنات میں کسی کی ماں ہے؟ سرکار کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. کہا بے شک بیٹا تو ٹھیک کہہ رہا. آج اس حسن کی ولادت ہے، ان کا ظہور ہے. اگر میں بات قرآن سے شروع کروں تو قاری صاحب نے ایک بڑا خوبصورت قرآن کی آیت کا جو ہے وہ تلاوت فرمائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. خدا کی قسم اگر اس آیت کو سمجھ لیا جائے نا کہ اللہ کے رسول نے بلکہ اللہ نے کہا کہ اے محمد کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کن سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. جو تیرے آپ کے اوپر احسانات کیے ہیں کہ جو تم نہیں جانتے بتوں کی پوجا کرنے والوں، سورج کی پرستش کرنے والوں، تمہیں اللہ ایک کی خبر میں نے دی، میں تجھ سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اللہ اکبر، سوائے اس کے الا المودۃ فی القربى. میرے اقربا سے مودت کرو. محبت نہیں کہا. یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے. محبت ہو جاتی ہے اور ختم بھی ہو جاتی ہے. مودت جیسے مچھلی کو پانی کے ساتھ ہے، اگر پانی سے نکال باہر پھینک دی جائے وہ تڑپ تڑپ کے جان دے دیتی ہے. الا المودۃ فی القربى. آخر ایسی شدت قرآن کی آیت ہے. یہ کوئی دیکھیں یہ کسی بشر کا کلام نہیں، خدا کا کلام ہے. بے شک. اور میں یہی کہتا ہوں خدا کے لیے، اسی خدا کے لیے اس قرآن کے واسطے کسی کی ضد میں آ کے ان سے محبت کرنا، مودت کرنا نہ بھولیے گا. اور ایک چھوٹا سا نسخہ بہن میں دینے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی محبت لینی ہو نا، اس کی اولاد کے ساتھ محبت کرو. کسی سے محبت لینی ہو اس کی اولاد کے ساتھ محبت کرو. جو صاحب اولاد ہے تم سے خود محبت کرنے لگے گا. سبحان اللہ. اور میں کہتا ہوں آؤ حسن اور حسین سے محبت کرو، خود بخود ان کا نانا تجھ سے محبت کرنے لگے گا. اگر وہ محبت کرنے لگیں گے تو مجھے بتاؤ جن سے مصطفیٰ محبت کریں، ہائے کیا خدا ان سے محبت نہیں کرے گا؟ بے شک، بے شک، نو ڈاؤٹ. پھر یہ کیسے حسن ہیں کہ جن کا نام آج سے پہلے جیسے محمد مصطفیٰ سرکار کا نام، جیسے میں اس جو ہے وہ ترتیب میں بتا چکا ہوں کہ سرکار کا نام بھی اس سے پہلے عرب و عجم میں نہیں تھا، اور اسی طرح حسن اور حسین کا نام بھی نہیں تھا. بالکل. اور آپ جانتی ہیں کہ سرکار حسن کا نام جو رسول اللہ نے تجویز کیا وہ تھا حمزہ. حمزہ. جی ہاں. لیکن جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے اور سفید کپڑے پہ ایک نام سرکار کو دیا، اس پہ لکھا تھا حسن. اچھا، اب خدا کی طرف سے یہ نام بھیجا، خدا نے تجویز کی. اور پھر کہا دنیا والوں ہر نبی کی جو نسل چلی ہے وہ بیٹے سے چلی ہے، اور میری نسل بیٹی سے چلے گی. سبحان اللہ. کتنا بڑا پیغام بھی ہے اس بات میں، بیٹی کی رحمت سے ریلیٹڈ. بے شک یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے ویورز. اور اس وقت جب بیٹی کا احترام ہی نہیں تھا، قدر نہیں تھی، بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا. زندہ دفنا دیا جاتا. بیٹی کی پیدائش پہ سوگ منایا جاتا تھا، اور اسی بیٹی سے نسل آگے چلی.
کیا بات ہے. اور کس انداز میں محبت کا طریقہ کیا تھا ساری دنیا جانتی ہے کہ جب آپ پاتی تو کیا ہوتا کہ آپ کھڑے ہو جایا کرتے احترامن. اور پھر اپنی کملی کو بچھایا کرتے. کہا میرے جگر کے ٹکڑے آ نا ادھر بیٹھنا. اب قرآن کی نص سے ایک میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ سرکار علی علیہ السلام جو ہے وہ جنگ میں بار بار جناب ابو حنفیہ اور سرکار عباس کو بھیجتے تھے. تو لوگوں نے کہا یبنا ابی طالب آپ کیوں نہیں حسن اور حسین کو کیوں نہیں بھیجتے؟ کہا عباس اور ابو حنفیہ میرے بیٹے ہیں، حسن اور حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہیں. اور یہ قرآن کی نص سے ہے جگن، یہ کوئی وہ اپنی طرف سے میں بات نہیں کر رہا. قرآن کی آیت ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ہاں وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءُكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. قرآن کی نص سے. اور یہ کتنی بڑی آیت ہے. اسلام کی پہلی جنگ جو بغیر تیغ سے جیتی گئی. یہ مباہلہ میں اس تفصیل میں چونکہ میں کہتا ہوں پھر اپنے ناظرین سے مخاطب ہو کہ میں یہی کہوں گا کہ خدا کے لیے ضرور پڑھیے. آج جس حسن کی بات ہے وہ کائنات میں ایسا ہے کہ نسل رسالت مآب اگر موجود ہے کہ ان کی وجہ سے یہ جو حسنی حسینی سادات ہیں اور عظمت آج تک برقرار ہے. کہا کہ میری نسل میں سے جو میری نسل سے ہوگا اس پہ صدقہ حرام ہے، خیرات حرام ہے، زکات وہ نہیں لے سکتا. خمس کا لفظ استعمال ہوا 10ویں پارے کی پہلی جو ہے وہ آیت ہے. میں تفصیل میں نہیں اور وہ بھی 20%. 20%. اور پھر بہت سارے ایسے واقعات جس میں میں چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث اس کے سامنے رکھو. میرا جی چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہے. یہ تو قرآن میں نے پڑھا نا، یہ 3 آیات جو پڑھی ہے قرآن کی نص سے. اور میں کہوں گا اس کو سنیں بھی، سمجھیں بھی، پھر سوچیں بھی کہ کیا ہم کسی کے بغض میں کہیں ایسا تو نہیں حسن جیسے امام سے ہم جدا ہو رہے ہیں، کیا بات. ہم دور ہو رہے ہیں، کیا بات. کہیں ایسا تو نہیں. اگر ہے تو سوچنا، اگر نہیں تو پھر بھی دیکھ لینا اپنی. اور ان سے بغض رکھنے والا خدا کی قسم 3 نشانیاں بتائی ہیں. وہ میں یہاں پہ بیان نہیں کروں گا، وہ طاہر القادری ڈاکٹر شیخ الاسلام جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی تقریر میں وہ باتیں شامل ہیں کہ کون ہے جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے. اور آج میں کہتا ہوں کہ ان کے گھر میں خوشی ہے، آج جو دعا کرو گے ملے گا. ہم کمی ہیں، وہ بادشاہ ہیں، کائنات کے وارث ہیں. جاؤ ان کے گھر میں خوشی ہے، جا کے مانگ کے تو دیکھو آج تمہیں کیا کچھ ملتا ہے. فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات مغفورا. رسول اللہ فرما رہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات تائبا. یہ آپ کی اردو گرامر بھی تائب کو جانتی کہ تائب کسے کہتے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت کم ہے، اور 2 کلام بھی میں نے پڑھنے جو فرمائش ہیں وہ بھی پیش کرنے. پھر کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات مومنا. پھر کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات عالما. پھر اگلی 2 یہی تواتر کے ساتھ احادیث، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اور کہنے جا رہا ہوں یہ خود ہی تفصیل ہے یہ حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات شہیدا.
اور مم مات علی بغض آل محمد ماتا کافرا. کوئی اپنی طرف سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان. میرا جی چاہتا ہے اگر وقت ہوتا تو میں احادیث کے انبار لگا دیتا. پھر کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرات اہل بیت. بے شک. صرف میں زیادہ تفصیل میں نہیں، ایک اور حدیث پیش کر کے ہیں تو بہت، لیکن بطور خاص قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ و ابوہما افضل منہما، کہ یہ دو میرے شہزادے جنت کے سردار ہیں. دیکھیے یہ حدیث تو آپ نے، میں یعنی ترجمہ نہیں کیا، آپ کو پتہ چل گیا. اب مجھے ایک میں سوال رکھنا چاہتا ہوں یہاں پہ. پوچھیں گے وہ سوال کیا؟ ڈر رہی ہوں پوچھتے ہوئے، بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں آج. بڑی نہیں، میں تو قرآن اور حدیث پیش کر رہا ہوں. سچی سچی بہت بڑی بڑی بات ہے. جی ہے نا. بتائیے. جنت کے لیے تمام باتیں کس کے لیے؟ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ وہ کیا کہتے ہیں، انسانیت کے ساتھ، انسانیت پہ ترس حقوق کھانا. اللہ، حقوق العباد، سب چیزیں ہم پوری کرتے ہیں تاکہ ہمیں جنت میں اتنی سی جگہ مل جائے. مل جائے. اور بتائیے یہ سب کچھ تو ہم اس لیے کر رہے ہیں، اور جوانان جنت کے جو سردار ہیں ان سے اگر بغض ہوگا تو بتائیے آپ کہاں جائیں گے؟ سبحان اللہ. یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد ویورز جب ہم واپس آئیں گے تو مقدس بھائی ہمارے ساتھ ہی ہوں گے، ان سے ہم نے کلام بھی سننا ہے، اور ہمیں بریک کے بعد جوائن کریں گے علامہ حسن رضا ہمدانی اور پروفیسر محمد فیاض بشیر قادری. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. آج میری کوشش یہی ہوگی کہ میں کم سے کم بات کروں اور ہمارے ساتھ جو رناؤنڈ ہمارے اسکالرز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بات چیت کریں. تو وداؤٹ فردر اڈیو ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر محمد فیاض بشیر قادری ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اینڈ دین آف کورس ہمیں جوائن کیا ہے علامہ حسن رضا ہمدانی نے. السلام علیکم. اینڈ آف کورس مقدس بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. لیکن سب سے پہلے آج کے دن کی مناسبت سے آئی نو کہ آپ لوگ اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، پھر ہم کلام کی طرف آئیں گے. جی علامہ صاحب. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر ناصر معین. سب سے پہلے تو آج کے مقدس دن کی تمام ویورز کو، تمام یہاں پہ جتنے بھی کیمرہ مین ہیں، دیگر معاونین ہیں، آپ ہیں، سب کو حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی ڈھیروں خوشی مبارک ہوں. اور اس دن کے صدقہ میں خدا ہم سب کی زندگیوں کو ہر قسم کی آفات اور ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ فرمائے. آمین آمین. بس یوں کہنا چاہوں گا کہ 15 رمضان المبارک کے ماہ 2 ہفتہ نے رخت سفر باندھنا شروع کیا، اور رات کی تاریکی آنکھ میں لگے کاجل کی طرح سمٹ کر افق میں چھپنا چاہتی تھی کہ شمس آسمان نے طلوع کرنا چاہا اور دہلیز زہرا کو بوسہ دے کر ایک ایسے دن کی نوید سنائی کہ رسول کو ابتر کا تانا دینے والے نامراد ہو گئے. اور پھر جب شمس آسماں زوال پذیر ہو رہا تھا، اور بقول حضرت عائشہ کہ جب ان سے سوال ہوا صفینی بنت رسول اللہ کہ رسول خدا کی بیٹی کا کوئی وصف بیان کیجئے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا ما اقول فی حقھا والدۃ الحسن بعد الظہر و صلاۃ العصر فہی صائمۃ. میں اس بی بی کی شان میں کیا کہوں کہ جس نے ظہر کے بعد حسن کو دنیا میں وجود دیا، ماشاءاللہ. عصر کے وقت مصلی عبادت پہ کھڑی تھی اور روزہ بھی نہیں ٹوٹا تھا. کیا کہنے، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایسی ماں کی گود میں وہ چاند رسول کا آیا کہ جس کا خود رسول نے نام اللہ کے پیغام کے مطابق حسن رکھا، اور وہ نام مبارک حضرت ہارون کے بیٹے شبر کے نام پر. شبر عبرانی میں حسن کو کہتے ہیں اور حسن کو عبرانی میں شبر کہتے ہیں. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیٹی تھی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد موسیٰ کی اولاد کہلائی تھی، اس طرح علی بن ابی طالب کی اولاد رسول خدا کی اولاد کہلائی. سبحان اللہ. جی پروفیسر صاحب. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا اور آپ تمام احباب کو اور پوری امت مسلمہ کو
حضرت امام حسن علیہ السلام کی اس ولادت پر مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام یہ وہ ہستی ہیں کہ جیسے مجھ سے پہلے علماء کرام بیان کر چکے کہ جن کا نام آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا نام جنت کے پردوں میں اللہ نے چھپا رکھا تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی حسن و حسین دونوں نام جو تھے اللہ نے پردوں میں، جنت کے پردوں میں چھپا رکھے تھے۔ ماشاءاللہ۔ اور جب یہ زمین پہ تشریف لائے تو حضرت علی علیہ السلام نے آپ کا نام پہلے حمزہ رکھا، ایک روایت کے مطابق حرب رکھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں ان کے نام بدل دیے جائیں اور وہی الہی سے، تو پھر آپ کا نام حسن اور حسین رکھا گیا۔ تو یہ ذات وہ ذات ہے کہ جس کا نام بھی خود رب کائنات نے جنت سے نزول فرمایا ہے، یہ نام بھی جنت سے آیا ہے۔ بے شک۔ پھر حضرت امام حسن علیہ السلام کی خصوصیت میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کو آپ کا جو بچپن بھی ہے، بچپن میں حضور علیہ السلام کی حدیثوں کو یاد رکھا آپ نے۔ بالکل۔ حضرت ایک صحابی تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کو کوئی حدیث یاد ہے؟ حدیث یاد ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں، ایک مرتبہ میں حضور کی بارگاہ میں کھڑا تھا، اپنے نانا پاک کی بارگاہ میں کھڑا تھا، تو کھجوروں کے ٹوکرے سے، وہ صدقہ کا تھا، میں نے ایک کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال لی، آقا علیہ السلام نے میرے منہ سے وہ کھجور نکالی اور دوبارہ اس ٹوکرے میں رکھ دی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور میں کیا قباحت ہے؟ آپ نے فرمایا ہم آل محمد پر صدقہ حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو کائنات میں بانٹنے والی ہیں، لینے والی نہیں۔ لینے والی نہیں۔ اچھا، ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو ابھی آگے جا کے جاری رکھیں گے، بٹ مقدس بھائی کلام پیش کریں گے جو اسپیشلی تیار کر کے لائے ہیں آج کے دن کی مناسبت سے۔ ہے بارش نور کی ارض و سما میں، ہے بارش نور کی ارض و سما میں، حسن آئے مدینہ طیبہ میں، ہے بارش نور کی ارض و سما میں، حسن آئے مدینہ طیبہ میں، ہے بارش نور کی ارض و سما میں، مبارک لے کے جبرائیل آئے، مبارک لے کے جبرائیل آئے، بہار آئی ہے چمن سیدہ میں، بہار آئی ہے چمن سیدہ میں، حسن آئے مدینہ طیبہ میں، ہے بارش نور کی ارض و سما میں۔ اور اس کی تفصیل انشاءاللہ علماء کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سرکار کا جو وجود تھا وہ مشابہ تھا سرکار محمد مصطفیٰ کی۔ اب دیکھیے نقشہ کیا ہے۔ محمد نے محمد کو اٹھایا، محمد نے محمد کو اٹھایا، قرآن اترا ہے دستے مصطفیٰ میں،
नात के कुरान की, वो कुरान है, सामत कुरान, और ये नात के कुरान है। क्या कुरान उतरा आए, कुरान उतरा है दस्ते मुस्तफा में, हसन आए मदीना तैयबा में, है बारिश नूर की अर्ज़ो समा में। और शेर है, हसन इब्ने अली जब मुस्कुराए, हसन इब्ने अली जब मुस्कुराए, है खुशबूए अली बाते सबा में। माशाल्लाह। हसन आए मदीना तैयबा में, है बारिश नूर की अर्ज़ो समा में। और मक्ता पेश कर रहा हूं अलमदार शाह साहब का लिखा ये कलाम, और ये सुनने वाले जानते हैं ये पहली दफा मैं पढ़ रहा हूं, और इसी जो है ट्रांसमिशन के लिए ये लिखा गया मक्ता है। मुक़द्दस तू भी चल खैरात ले ले, मुक़द्दस तू भी चल खैरात ले ले, कि जन्नत है हसन की हर अदा में। सुभान अल्लाह। कादरी साहब, हाँ, कि जन्नत है, कि जन्नत है, कि जन्नत है, कि जन्नत है हसन की हर अदा में। हसन आए मदीना तैयबा में, है बारिश नूर की अर्ज़ो समा में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अभी हमें जिस यंग मैन ने ज्वाइन किया है, खून का टेक्निकली कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मेरे नेफ्यू हैं, बहुत ज़्यादा इनसे मेरा प्यार है, और इसलिए इनसे बहुत ज़्यादा प्यार है क्योंकि बहुत ही रिस्पेक्टफुल, बहुत ही पोलाइट, और ट्रूली वो जो कहते हैं ना कि नज़र आता है, तरबियत झलकती है इनके हर एक्शन और बिहेवियर में। तो जो लोग कहते हैं ना कि आजकल यंग लोगों में तालीम तो नज़र आती है, तरबियत नहीं, तो ये हमारा बच्चा जो है वो प्रूव करता है कि तरबियत 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 और तालीम। जब आप एक ऐसे घराने में बड़े होते हैं जहाँ पे इन चीज़ों पे फोकस किया जाता है, तो फिर यंग पीपल भी पॉजिटिवली सामने आते हैं। हमारे साथ सैयद ज़ुहैब रज़ा हैं। अस्सलामु अलैकुम बेटा। और आज के दिन, इस जश्न के दिन, इस सेलिब्रेशन के दिन आज इन्होंने हमें ज्वाइन किया, तो बहुत ही प्यारी बात है। इनसे भी हम कलाम सुनेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं आज की गुफ्तगू के साथ। अलामा साहब, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत और ख़ानदान रसूल के चिराग की रोशनी पे, मतलब कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप हमें गाइड करें। जी, इस हवाले से मैं एक रवायत अर्ज़ करना चाहूँगा। ख़ुद जनाब उम्मुल फ़ज़ल से रवायत है। उम्मुल फ़ज़ल रसूल खुदा की चची हैं, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की ज़ौजा, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की वालिदा। हज़रत उम्मुल फ़ज़ल रवायत करती हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि रसूल अक़दस के बतन अतहर से एक गोश्त का टुकड़ा काट के मेरी गोद में आ गिरा। जब ये ख्वाब देखा तो मुस्तरिब हो गई, परेशान हुई, और अलस सुबह रसूल की बरगाह में शर्फ़ याब हुई, हाज़िर हुई।
عرض کرنے لگی کہ عزیز کہ میں نے آج یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے اور میں بڑی گھبرائی ہوئی ہوں، بڑی پریشان ہوں. اور جب خواب پیش کیا تو رسول خدا مسکرانے لگے. اب رسول خدا کے مسکراتے دیکھ کے حضرت ام الفضل مزید پریشان ہو گئی کہ اور عرض کرنے لگی میں نے تو بڑا ڈراؤنا سا بھیانک سا خواب دیکھا کہ آپ کے بدن اطہر سے گوشت کا لوتھڑا کٹ کے میری گود میں آ گرا. تو رسول خدا نے فرمایا کہ چچی جان ام الفضل یہ پریشانی کی منزل نہیں ہے، یہ شادمانی کی منزل ہے. اللہ ان قریب علی کی صلب سے فاطمہ کی گود میں مجھ محمد کو بیٹا عطا کرے گا اور وہ آپ کی گود میں پرورش پائے گا، آپ کو اس کی دائی بننے کا شرف ملے گا. اور پھر حضرت ام الفضل سے ہی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ 15 رمضان المبارک کو علی صبح مجھے پیغام ملا علی بن ابی طالب کا. میں علی کے گھر میں آئی، فاطمہ اپنے کاموں میں معمول کے کاموں میں مشغول تھیں، چکی بھی چلا رہی تھیں، گھر کی صفائی میں بھی اپنا حصہ ڈال رہی تھیں. اور فرمایا کہ نماز ظہر کے وقت میں نے ان کو مسئلہ عبادت پہ دیکھا اور اس کے بعد ظہر کی نماز تمام کرنے کے بعد وہ بستر پر آئیں اور پھر میں نے ان کے پہلو میں ایک نومولود بچے کو دیکھا کہ جس کا چہرہ چاند کے سے زیادہ روشن اور وہ سر سجدے میں سبوح ان کو دوس ان کی تلاوت کر رہا ہے. میں نے بچے کو اٹھایا، زرد پارچے میں لپیٹ کر مسجد نبوی کی دہلیز میں قدم رکھا. اتنے میں رسول خدا نے دور سے دیکھا اور کہا کہ آپ کس نے کہا کہ ہمارے عزیز کو، ہمارے بیٹے کو زرد کپڑے میں لپیٹ کے لائیں، اس کو جائیے سفید کپڑے میں لپیٹ کے لائیے. تو یعنی رسول خدا نے پہلے ہی دن یہ اعلان کر دیا کہ جس حسن کے لباس پر دنیا کا رنگ نہیں چڑھ سکتا، اس حسن کے کردار پہ دنیا کا رنگ کیسے چڑھ سکتا ہے. تو پس جناب ام الفضل فرماتی ہیں میں گئی اور سفید کپڑے میں لپیٹا لے کر رسول کی برگاہ میں حاضر ہوئی. رسول نے اپنی زبان کو حسن کے دہن میں رکھا اور حسن کو پہلی گھٹی رسول کا لاب دہن ملا اور حسن اس سے مولا حسن جو ہے وہ سیر ہوتے رہے. پھر رسول خدا نے فرمایا ہاذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا فرزند ہے. وہذا سید، یہ سردار ہے، سید ہے. یہ پہلا لفظ ہے سید کا کہ جو بعد از رسول کسی کو رسول نے خود عطا کیا اور اسی کے بعد یہ جتنے بھی سادات ہیں جو سید کہلاتے ہیں وہ اسی نسبت سے ہیں. بالکل صحیح. اب بیٹا ہم آپ کی طرف چلتے ہیں، کلام سنتے سنتے ہم بریک کی طرف جائیں گے. ویورز گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، مقدس بھائی بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. اینڈ میں مقدس بھائی آپ سے کلام سنیں گے تاکہ آپ کو رکنا پڑے ہمارے ساتھ آج کی سیلیبریشن میں. جی بیٹے. رسول شاد ہیں مسرور کبریائی ہے ماشاءاللہ. رسول شاد ہیں مسرور کبریائی ہے. علی کے باغ میں ایسی بہار آئی ہے. سبحان اللہ. رسول شاد ہیں مسرور. بس ایک ہم ہی نہیں ہیں جو مسکرائے ہیں، بس ایک ہم ہی نہیں ہیں جو مسکرائے ہیں. ماشاءاللہ. حسن کے آنے پہ توحید مسکرائی ہے. رسول شاد ہیں مسرور. ماشاءاللہ. کبریا رمضان مہربان خدا کی پہچان بن کے
جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا، خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا، سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ کچھ خدا حسن کا، اور بطول عذرا کی گود میں وہ نزول جب کر چکا حسن کا، علی کے ہونٹوں سے کام لے کر خدا نے بوسا لیا حسن کا، اور علی کے پہلے ہی واسطے پر خدا نے سن لی جو بات میری، تو میں نے اگلی دعا کی خاطر بچا لیا واسطہ حسن کا، خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا، اور ابھی چراغوں کا سلسلہ تو جناب مہدی تلک چلے گا، ابھی چراغوں کا سلسلہ تو جناب مہدی چلک چلے گا، ابھی تو زہرا کے گھر میں روشن ہوا ہے پہلا دیا حسن کا، لقب بدلنے سے شام والوں کبھی مقدر نہیں بدلتا، لقب بدلنے سے شام والوں کبھی مقدر نہیں بدلتا۔ جزاک اللہ سید دانش عباس کاظمی، بہت بہت شکریہ بیٹا، آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ویورز اب ہمیں جوائن کریں گے علی جان کربلائی۔ آپ لوگوں نے فرمائش کی تھی کہ آج کے روز زیادہ سے زیادہ کلام پاک پیش کریں، سو ہم اسی آپ کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو 0317242465 پہ کال کر سکتے ہیں۔ علی جان کربلائی نے ہمیں جوائن کیا ہے، جی بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو جشن ظہور امام حسن علیہ السلام بہت بہت مبارک۔ چند اشعار ایک منقبت کے پیش کروں گا۔ ہاں خدا کے کرم سے
نبی کے چمن میں یہ گل مسکرایا سویرے سویرے خدا کے کرم سے نبی کے چمن میں یہ گل مسکرایا سویرے سویرے اور مبارک مہینے میں وارث علی کا زمانے میں آیا سویرے سویرے اور یہ معصوم زہرا کا لخت جگر ہے یہ شجر امامت کا پہلا ثمر ہے خود اللہ کی رحمت ظہور امام حسن در حقیقت رسول خدا کی دعا کا اثر ہے خود اللہ کی رحمت نے آ کر علی کا یوں در کھٹکھٹایا سویرے سویرے خود اللہ کی رحمت نے آ کر علی کا یوں در کھٹکھٹایا سویرے سویرے اور جھلاتی ہے جھولا جناب حسن کا کبھی چہرہ مجتبی چومتی ہے اچانک ہی در پہ دی دستک کسی نے جو بی بی نے کھولا تو کیا دیکھتی ہے پہننے کو کپڑے بہشتے بری سے یوں رضوان لایا سویرے سویرے پہننے کو کپڑے بہشتے بری سے یوں رضوان لایا سویرے سویرے اٹھایا جو ہاتھوں پہ ختم الرسول نے تو قرآن کہنے لگا خود تلاوت ارے گھری بن گئی وہ بڑی باسعادت ارے امامت نے چوسی زبان رسالت نہ جانے نواسے کے لب چوم کر کیا نبی نے پلایا سویرے سویرے خدا کے کرم سے ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمارے ساتھ ہمارے اسکالرس ہیں, ایسی پرسنالٹیز ہیں جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. ان کا بہت بہت شکریہ کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالتے ہیں اور اپنی فیملیز کے ساتھ سحری کر سکتے ہیں, لیکن ہماری سٹی نیوز نیٹ ورک کے لیے اسپیشلی ٹائم نکالتے ہیں. علامہ حسن رضا ہمدانی ہمارے ساتھ ہیں, پروفیسر محمد فیاض بشیر قادری ہیں, اینڈ آف کورس ہمارے بہت ہی پیارے بھائی پیر سید محمد مقدس کاظمی المشہدی بھی ہمارے ساتھ ہیں. پروفیسر صاحب, آپ کی طرف آنا چاہوں گی. حضرت امام حسن علیہ السلام کی تربیت ان کے والد اور والدہ کے علاوہ آپ کے نانا حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی, تو اس تربیت کے نتیجے میں کیسی شخصیت سامنے آئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یہ جو آپ نے سوال کیا تربیت کے حوالے سے، جہاں حضرت علی اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہما ان کی تربیت کرتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے تربیت کے حوالے سے۔ ہم اس حدیث پاک سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک سفر میں تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیشہ صاحبزادگان کو ساتھ رکھتے، تو خیمے کے اندر پڑاؤ کیا ہوا تھا، خیمے کے اندر سے حضرت امام حسن و حسین کے رونے کی آواز آئی، وہ رو رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے رونے سے بے چین ہو جاتے تھے۔ تو آپ نے سیدہ سے پوچھا کہ بچے رو کیوں رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ پانی نہیں ہے۔ اب آپ نے دیکھا، مشکیزوں سے پوچھا، صحابہ کرام سے پوچھا، اپنے مشکیزوں میں دیکھو کہ پانی ہے۔ اب کسی کے پاس پانی نہیں تھا۔ اب جب پانی نہیں تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سے، اپنی بیٹی سے کہا سلام اللہ علیہا کہ آپ بچہ مجھے دیں۔ انہوں نے حضرت امام حسن کو خیمے کے اندر سے پردے سے پکڑا دیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کیا تربیت کا عالم ہے کہ آپ نے اپنی زبان مبارک حضرت امام حسن کے منہ میں ڈال دی۔ اب یہاں میں پھر اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کے منہ میں ڈال دی۔ اس واقعہ کو اگر ہم اس واقعہ سے سمجھیں کہ پانی ختم ہو گیا، صحابہ کرام کے پاس پانی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھی پانی نہیں، ایک دوسرے واقعہ میں تو پانی نہیں تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا پانی منگوا پر اپنے دست مبارک کو اس پیالے میں رکھا اور آپ کی انگشت مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اس سے سیر ہو کے سب نے پیا، ہر کسی کو پلایا تو انگشت سے پلایا، حسن و حسین کو پلایا تو اپنی زبان سے چشمے سے پلایا۔ تو پھر جب اتنی بڑی تربیت تھی، پھر اسی طرح بیت رضوان میں بھی حضرت امام حسن علیہ السلام حضور کے ساتھ تھے۔ یہ اس تربیت کا عالم تھا کہ آقا علیہ السلام کے بعد، وصال کے بعد جب آپ جوانی میں پہنچے اور آپ تخت پر براجمان ہوئے اور آپ کو خلافت ملی، تو اس وقت پھر اسی تربیت کا حصہ تھا کہ آپ نے بہت بڑی جنگ کو روک ڈالا جو مسلمانوں کے درمیان ہو رہی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ اگر یہ جنگ ہوئی تو بہت کثرت کے ساتھ مسلمان کی خون ریزی میں چلے جائیں گے، بربادی ہو جائے گی، جی بربادی ہوگی، خون ریزی میں چلے جائیں گے۔ تو یہ آپ کی فراخ دلی بھی تھی، آپ کی سخاوت بھی تھی، اور یہ اسی تربیت کا میں سمجھتا ہوں اثر بھی تھا کہ آپ نے اس جنگ کو روکنے کے لیے بہت بڑی قربانی پیش کی، اور وہ قربانی یہ پیش کی کہ آپ نے پھر امیر معاویہ کے حق میں آپ نے پھر دستبردار ہو گئے، جس سے ایک بہت بڑی خون ریزی ہوئی، اس میں پھر شرائطیں بھی تھیں۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی تربیت کا اثر تھا کہ آپ کی طبیعت میں پھر سخاوت تھی۔ سخاوت کا عالم یہ ہے کہ کبھی آپ کے در سے کوئی خالی نہیں گیا، اور 3 مرتبہ آپ نے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو کچھ اپنے پاس تھا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور 2 مرتبہ آتا ہے کہ آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو سخاوت بھی اس خاندان میں بھری پڑی تھی، اور آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے وہ چشمے پیے تھے تو اسی کا انداز، پھر زہد و ورع اتنا تھا اور محبت الہی کا غلبہ ایسا تھا کہ آپ نے حج کیے کثرت کے ساتھ، مگر ہر حج پیدل کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیدل کیوں جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے حیا آتی ہے کہ میں ان کی بارگاہ میں جاؤں تو اس طرح جاؤں کہ پیدل جاؤں، تاکہ اس میں اللہ کی بارگاہ میں میری بندگی، میری عجز و انکساری کا اظہار ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ جی علامہ صاحب اسی بات کو آگے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا شاخسانہ تھا، نتیجہ تھا کہ امام حسن علیہ السلام کا حلم، امام علیہ السلام کی شجاعت، امام علیہ السلام کا علم، اور علم کے کیا کہنے کہ حضرت ابوبکر کی دور حکومت میں ایک صحابی پیغمبر کے رسول حضرت ابوبکر کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ میں نے احرام کی حالت میں شتر مرغ کے انڈے جو ہیں وہ اٹھائے ہیں اور اٹھا کر ان کو کھا لیا ہے، تو اب اس بارے میں مجھے کیا کفارہ ادا کرنا ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے مسئلے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے اس مسئلے کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابی پیغمبر کے سپرد کیا،
اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اصحاب سے مشورے کے بعد بھی جب اس کو نہ سلجھا پائے تو پھر انہوں نے اپنے اصحاب کو ساتھیوں کو ساتھ لیا اور اس باغ میں پہنچے جہاں امیر المومنین علی علیہ السلام جو ہے اپنے فرزندگان کے ساتھ مل کر باغ میں امور میں مشغول تھے. تو جب مسئلہ پیش کیا تو امیر المومنین چونکہ مصروف تھے تو فرمایا کہ حسن آپ ان کو مسئلے کا حل بتا دیجئے. وہی جو مفتی صاحب قاضی صاحب نے کہا کہ رسول خدا کی زبان لاب دہن چوسنے کا نتیجہ یہ تھا کہ علم سینہ حسن میں پر تھا. تو جو بزرگ صحابہ کرام جس مسئلے کو مطلب کہ سنگین سمجھ رہے تھے، حسن علیہ السلام نے بڑی آسانی کے ساتھ اس کو حل کیا. فرمایا اگر اس طرح ہے تو اگر انہوں نے شتر مرغ کے انڈے کھائے ہیں تو جتنے انڈے شتر مرغ کے اٹھائے ہیں اور کھائے ہیں اتنی تعداد میں اونٹنیوں کو جو ہے وہ ان کو بیاہا جائے اور بیاہنے کے بعد ان کے بچوں کو راہ خدا میں چھوڑ دیا جائے. ہل میں ان بچوں کو راہ خدا میں چھوڑ دیا جائے. تو امیر المومنین بولے بیٹا حسن کہ کچھ حمل جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اونٹنی بچے نہیں جن سکیں گی. تو کہا بابا کچھ انڈوں سے بچے بھی نہیں نکلتے. تو دیکھو امام حسین کے امام آ رہے ہیں، امام حسین. اور شعر ہے مبارک 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 مبارک. آئے ہے جو جملہ کہنے جا رہا ہوں اس کی وہ پیش کرنے جا رہا ہوں. مبارک ہو ابن عمر تیری قسمت، مبارک ہو ابن عمر تیری قسمت. سنیے مبارک ہو ابن عمر تیری قسمت، مبارک ہو ابن عمر تیری قسمت. حسن کے غلاموں میں نام آ رہے ہیں، حسن کے غلاموں. اور بہت تیز سے پڑھ رہا ہوں. کیا جسے خود نبی نے کہا جسے خود نبی نے کہا یہ ہے سید، لو دیکھو وہ ذی احتشام آ رہے ہیں. اور شعر ختم کرنے جا رہا ہوں. وہ صورت وہ سیرت سے احمد کے جیسا، وہ صورت و سیرت میں احمد کے جیسا، وہ صورت و سیرت میں احمد کے جیسا، وہ صورت و سیرت میں احمد کے جیسا. علی کا وہ علی کو خدا کے انعام آ رہے ہیں. اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں. مقدس مبارک جو دی سیدہ کو، وہ جنت سے کوثر کے جام آ رہے ہیں کہ فرزند فرزند خیر الانام